Thanks for watching the True Muslim Islami video channel. Please subscribe, like and comment. 20 جون 2025 جمعۃ المبارک بیان عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی گلستانی جوڑ بلاک 12 کراچی۔ شیخ رب الجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں سے قطع۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ خواجہ عزیز حسن رسول رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقطع ہے۔ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ جب مومن مسلمان اللہ سے باتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس کی کیفیت باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تجھ سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، ہم تم ہیں بس آگاہ تو اس رب خفی سے، ہم تم ہیں بس آگاہ تو اس رب خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا خالد اقبال طائب صاحب دامت برکاتہم کے کچھ اشعار ہیں۔ کبھی خدا کے ساتھ ہیں، دل کی کیفیت کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت، لیکن کبھی اچانک گناہوں کے تقاضے، کبھی خدا کے ساتھ ہیں، کبھی بتوں کے درمیان، عجب ہمارا حال ہے، ابھی یہاں ابھی وہاں، کبھی خدا کے ساتھ ہیں، کبھی بتوں کے درمیان، عجب ہمارا حال ہے، ابھی یہاں ابھی وہاں، او رمزگاہ شوق ہو کہ بزمہائے دوستاں، او رزمگاہ شوق ہو
کہ بزمہائے دوستاں لیے چلی ہے جستجو تیری مجھے کشاں کشاں لیے چلی ہے جستجو تیری مجھے کشاں کشاں کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان عجب ہمارا حال ہے ابھی یہاں ابھی وہاں جو تیرے بس میں ہے وہ کر جو تیرے بس میں ہے وہ کر تو بت قدموں میں دے اذان جو تیرے بس میں ہے وہ کر تو بت قدموں میں دے اذان سنائے جا محبتوں کی داستان سنائے جا محبتوں کی داستان کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان برس رہی ہے ہر طرف سے معصیت کی بجلیاں برس رہی ہے ہر طرف سے معصیت کی بجلیاں الہی میرا آشیاں الہی میرا آشیاں الہی میرا آشیاں الہی میرا آشیاں کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان ابھی رہے سلوک میں ابھی رہے سلوک میں اٹھے ہیں چند ہی قدم ابھی رہے سلوک میں اٹھے ہیں چند ہی قدم ابھی سے منزلوں کی باب میں یہ خوش گمانیاں ابھی سے منزلوں کی باب میں یہ خوش گمانیاں کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان یہ سچ ہے تائب حزین کوئی مبالغہ نہیں یہ سچ ہے تائب حزین کوئی مبالغہ نہیں تیری غزل ہے واقعی حقیقتوں کی ترجمہ تیری غزل ہے واقعی حقیقتوں کی ترجمہ کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان عجب ہمارا حال ہے کبھی یہاں بھی وہاں شیخ العرب الجمال باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ چند اشعار اس میں سے سناتا ہوں دونوں جہاں تباہ ہیں جس نے دیا ہے ان کو دل حسین لڑکی اور لڑکیاں امرت لڑکی جو بھی ہو دونوں جہاں تباہ ہیں
جس نے دیا ہے ان کو دل، ظالم نہ کر حیات کو، نظر بتانے سنگی دل، خالق دل پہ دوستو جس نے فدا کیا ہے دل، خالق دل پہ دوستو جس نے فدا کیا ہے دل، کہتے ہیں اس کو اہل دل، سارے جہاں کے اہل دل، کہتے ہیں اس کو اہل دل، سارے جہاں کے اہل دل، شمع مجاز بجھ گئی، عشق میں تاب و دم نہیں، شمع مجاز بجھ گئی، عشق میں تاب و دم نہیں، غارت گرے حیات پر، غارت نہ کر حیات دل، غارت گرے حیات پر، غارت نہ کر حیات دل، رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دور دور، رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دور دور، جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل، آخری شعر، دل کو ملا ہے درد دل، صحبت اہل درد سے، دل کو ملا ہے درد دل، صحبت اہل درد سے، ورنہ تھا ناشنا ادھر اختر ہمارا آب و گل، ورنہ تھا ناشنا ادھر اختر ہمارا آب و گل، دونوں جہاں تباہ ہے جس نے دیا ہے ان کو دل۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے۔ گناہ اچھی چیز نہیں ہے، خراب چیز ہے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمع سے پوچھتے تھے ہم لوگوں سے، سب سے، کہ بتاؤ بھائی گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ خراب۔ ہمیں خراب چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ جلد چھوڑنا چاہیے۔ پھر حضرت ہم سے فرماتے تھے پھر چھوڑ کیوں نہیں رہے ہم لوگ گناہ؟ کہ گناہ چھوڑنے سے اللہ کی محبت ملے گی۔ جو یہ سوچے کہ صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، تو صغیرہ کرتے کرتے خود ہی کبیرہ ہو جائے گا۔
صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک سانس ناراض کرنا دوزخ سے کم نہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی لمحے اللہ کو ناراض کرنا اس سے بہتر ہے مر جائے آدمی۔ جوش میں فرمایا کسی لمحے اللہ کو ناراض کرنا اس سے اچھا آدمی مر جائے۔ اتنے بڑے پالنے والے محسن کو ناراض کرنا اور صرف دین کو سمجھنا کہ بیان کی حد تک ہے کافی ہے، داڑھی آ گئی کافی ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اللہ ناراض ہو گئے سب بات ختم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ہمت تو ہے لیکن کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہی آئی اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ عامر آگے آ جائیں، مولانا عامر آگے آ جائیں۔ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کوہرام مچ گیا مدینہ شریف میں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیشانیوں پر کیا حالات ہوئی سجدے کی وجہ سے، کس طرح رو رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور ڈرنے کا مطلب ہے گناہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اتنا رونا دھونا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور دوسری آیت آئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اتنا ڈرو۔ بس مبشرہ کے آ جائیں، یہ چلے جائیں گے، لوگ دوسرے ملک سے آئے ہیں چلے جائیں گے، ان کو اشارہ کیا تھا میں نے، یہ بھی دوسرے شہر سے آئے، یہ بھی چلے جائیں گے، تو ان کو موقع دینا چاہیے۔ تو پھر دوسری آیت اتری فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا ڈرو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اب علماء سے ہم پوچھتے نہیں ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہمارے اندر استطاعت ہے ہی نہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں نامحرم کو حرام کام کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی بد دعا لے سکتے ہیں، یہ ہماری استطاعت ہے، نعوذ باللہ، اس سے بچنے کی استطاعت نہیں۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو جو ہاتھ یہاں آ سکتا ہے یہاں بھی آ سکتا ہے، جو یہاں آ سکتا ہے یہاں بھی آ سکتا ہے۔ یہاں ہاتھ آ جائے اور سیدھا نہ ہو اور سیدھا ادھر نہ جائے تو یہ ہے پیرالائسس، یہ فالج ہے، یہ جو نظر اٹھ سکتی ہے نہیں بھی اٹھ سکتی۔ تو یہ کیسے ہماری استطاعت کا اپنی طرف سے کیسے فیصلہ کر لیا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں استطاعت کا، کہ ایک لڑکی خوبصورت ہے، اس کو دیکھنے کی ہمت ہے، نہ دیکھنے کی ہمت نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ فرمایا اس کا امتحان ہے کہ کوئی غنڈا پسٹل لے کر یہاں سر پر رکھ دیں اور کہے کہ سنائے کہ آپ کے اندر نظر بچانے کی استطاعت نہیں ہے۔ اب آپ لڑکی کو دیکھیے، آپ حسین لڑکے کو دیکھیے، میں گولی مار دوں گا، اب وہ دیکھے گا؟ اگر دیکھے گا تو پاگل ہے، میں تو کہتا ہوں نہیں دیکھے گا۔ تو اگر سمجھ طاقت ہے نا نہ دیکھنے کی تو ہم جوتے کے آدمی ہیں۔ اگر دو زندگیاں ہوتی تو پیارے شیخ فرماتے تھے کہ اگر دو زندگیاں ہوتی تو ایک زندگی میں بدماشیاں کر کے جوتے کھا کر عذاب کی زندگی گزار کر دوسری زندگی کو صحیح کر لیتے ہیں۔ زندگی ایک بار کی اور نہ جانے کسی وقت یہ چراغ گل ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے اس شعر سے مجھے بھی اثر ہوتا ہے کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور لوٹ کر کبھی واپس کو نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل کا لگانا۔ ایسی دنیا، جملہ غور کرنا، کیا عجیب جملہ ہے، دنیا چھڑوانے کو نہیں کہا جا رہا ہے، ایسی دنیا سے کیا دل کا لگانا، یعنی دل اللہ کے ساتھ رہے۔ یہ نمازیں نہ پڑھنا، اور جیسے شاید ابھی یہاں بتایا تھا یا فجر میں بتایا تھا، مجھے یاد نہیں میں نے کہاں بتایا تھا نماز کے بارے میں، کہ ابھی یہیں بتایا تھا۔ ایک تھوڑا سا بیان میں نے ریکارڈ کرایا حج کے بعد کیسی زندگی گزارے، اس میں نے یہ ریکارڈ کرایا کہ جب حج پر تھے، وہ ابھی جاری بھی شاید ہو گیا کلپ، وہ کہ جب حج پر تھے تو تہجد کی پابندی ہے یا نہیں، حاجی صاحبان سے عمرے والوں سے پوچھ لو آپ، تہجد کی پابندی، اور ہر نماز پر ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پہنچ رہے ہیں۔ کوئی میں نئی بات بتا رہا ہوں تو مجھے اب روک دیں آپ۔ خواتین بھی اسی طرح بھاگ کے پہنچ رہی ہیں، بھاگنا منع ہے، مطلب تیزی سے جا رہی ہیں، تہجد قضا نہیں، اور پھر اس کے بعد ہر نماز میں 1 گھنٹہ پہلے حج عمرہ کر کے آئے، یہیں سعودی عرب میں کسی شہر میں گئے یا پاکستان آ گئے یا ہندوستان چلے گئے، جو بھی مسلمان جہاں گیا وہاں گیا، تو پھر فجر کی نماز میں کوتاہی،
اور دوسری نمازوں میں مسبوق. وہاں اللہ تھا، یہاں اللہ نہیں ہے. یہ اصلاح اس لیے فرض ہے کہ شیخ راستہ بتائے گا، شیخ مقرر کرے گا کہ کیا کرنا ہے. جیسے روزے رکھوائے ابھی نماز نہ پڑھنے پر، تو تقریباً 9:30 10 بجے میسج آیا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ابھی میں نے نیت نہیں کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ناشتہ کر لوں. میں نے کہا بھائی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ روزہ ہی رکھیں. آپ 7 روزے کا میں نے کہا تھا، 3 روزے پر اس کی حالت خراب ہو گئی. تیسرے روزے کو پھر اس نے میسج کیا مجھے کہ آپ مجھے کہیں تو میں کھانا شروع کر دوں، میں نے ابھی نیت تو کی نہیں ہے. میں نے جواب ہی نہیں دیا. وہ سمجھ گیا، اس نے پھر روزہ رکھ لیا. یہ شیخ ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے. اگر ایک آدمی اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر تھپڑ مارے، زور سے جوتا مارے، بلکہ شرم نہیں آتی، بے حیا نامحرم کو دیکھتا ہے کٹاک، بے حیا شمد فرض عقل نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، 10 جوتے مار دے اثر نہیں ہوگا. اپنے آپ کو مارنا کون سی بڑی بات ہے؟ شیخ مارے گا تھوڑی. شیخ کی اطاعت میں پھر فائدہ آگے بڑھتا ہے. استطاعت کا یہاں پتہ چلے گا. دیکھیے حج کا معاملہ، عمرے کا معاملہ، عنوان ہے حج کے بعد زندگی کس طرح گزاریں. تو تقریباً 6-8 مہینے سے یہ مضمون تھا، بیان نہیں ہوا، اور اندازہ تھا 2.5-3 گھنٹے کا یہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا 2.5-3 گھنٹے سنے گا کون؟ تو ابھی 3 دن پہلے اس کو مختصر کر دیا 6-7 منٹ میں. یعنی کہ پورے سمندر کو کوزے میں ڈال دیا گیا، جس میں یہ بات مفتی فرحان نے سن کر کہا بھائی یہ 2 باتیں اس میں آنی چاہیے. ایک یہ کہ حج اور عمرے میں ہم 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں 1 لاکھ کا ثواب ہے. یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اگرچہ 1 لاکھ کا ثواب نہیں ہے، لیکن نماز تو فرض ہے نا. جیسے خانہ کعبہ میں فرض ہے، یہاں بھی فرض ہے. جیسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فرض ہے، یہاں بھی فرض ہے. تو ہم کیوں نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں؟ اگر استطاعت نہیں تھی تو وہاں بھی نہیں تھی. استطاعت نہیں تھی تو وہاں بھی نہیں تھی نا. تو وہاں پر جماعت کی نمازیں ہو رہی ہیں، کتنی دیر پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور سنتیں پڑھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. وہاں وقت مختصر ملتا ہے. پہلے آ کر تہجد بھی پڑھا، تلاوت بھی کی، اذان ہوا، سنت پڑھی، فرض کا وقت ہو گیا. لیکن یہاں آ کر ہم لوگ پھر سستی کر لیتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ وہاں کی تکالیف کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بڑا چڑھا کر تکالیف کا ذکر کرتے ہیں. اگلے سال کسی کو حج پر جانا ہے، وہ کہے گا او ہو بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے، اور حج فرض بھی ہے. اب وہ ڈر کے مارے حج نہیں کر رہا، کس کو پکڑ ہوگی؟ اس لیے وہاں آدمی پکنک تو منگانے نہیں جاتا، نہ فارم ہاؤس میں جاتا ہے، نہ سمندر کے کنارے، نہ دریا کے کنارے جا رہا ہے. تو حج کرنے جا رہا ہے. تو اتنے لاکھوں لوگوں کا انتظام کرنا، تکلیفیں تو آئیں گی. یہاں آ کر برا بھلا کہنا عرب کو، وہاں کے برائیاں کرنا، اور یہ ایسی تکلیف ہوا، یہ پیدل ہو کر میں بے ہوش ہونے والا تھا، آدھی زندگی میری ختم ہو چکی تھی کہ لوگوں ہوش میں لائے. ایسی ایسی تکالیف جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے. خود اپنے آپ کو سمجھ لیا. کیسے سمجھ لیا؟ کہ رات کا وقت ہے، گھر کے پاس جو ہے 2-3 درخت ہیں. اب زیادہ سوچنے والا ایک آدمی ہے، وہ درخت کے سائے میں دیکھے گا اچھا یہ سانپ آ رہا ہے، یہ شیر آ رہا ہے درخت کے سائے میں، اور واقعی سمجھے گا ایسے ہی. جیسے کارپیٹ ہوتا ہے مسجد میں، اب اس میں کبھی کبھی آتا ہے کہ صاحب ہمارے مسجد میں ایسا کارپیٹ ہے جس میں شیر اور چیتے کی لڑائی ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، ہم وہاں سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے تصویر بھجوائیے، آپ جاندار کی تو منع ہے، کارپیٹ کی تصویر بھجوائیں. اگر واقعی شیر اس کی تصویر ہے وہ دیکھنا بھی منع ہے. اب جب میرے پاس آیا تو میں حیران ہو گیا، اس میں تو کوئی شیر وغیرہ کی بات ہے ہی نہیں. اب وہ جیسے یہ سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں نا، اگر یہ سفید چادریں نہ ہوں اور ڈیزائن والا کارپیٹ ہو تو آدمی اللہ اکبر کر کے غور کرتا رہے گا. اوہ شیر آ رہا ہے، یہ سامنے بندر بھی نظر آ رہا ہے. اپنی طرف سے وہ نشانات بنا کے شکل بنا لے گا، اور ناراضیاں ہوئی باقاعدہ. آخر تنگ آ کے انہوں نے کارپیٹ ہی بدل دیا. جب میں اس علاقے میں نے پہنچا، میں نے کہا تو خامخواہ آپ نے کارپیٹ بدلی کیا، اس میں کوئی ہے ہی نہیں. ان کو بھی سمجھایا کہ اللہ کے گھر میں کون تصویر والا کارپیٹ رکھے گا بھائی، اور ہم نے تو آج تک کارپیٹ دیکھا ہی نہیں ہے کوئی تصویر والا. اب ہو سکتا ہے ہو، ہمیں نہیں معلوم. تو اسی طرح اپنے خیالات پکاتا رہتا ہے. میرے اندر نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، میرے اندر اچھے اخلاق کی ہمت ہی نہیں ہے، تو واقعی پھر ہمت ہوتی بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ذرا سا سایہ ایسا ہوا آدمی گھبرا جاتا ہے، اگر کوئی کھڑا ہوا ہے کوئی آگے. آپ بتائیے کہ مردے کے اکیلا مردہ لیٹا ہوا ہے، حضرت والا فرماتے ہیں مردہ اکیلا لیٹا ہوا ہے، وہاں پر اکیلا کوئی بیٹھ کے دکھا دے ذرا. ابھی کفن نہیں پہنا ہوا، انتقال ہو چکا ہے. وہاں پر بیٹھے گا، اچانک گھبراہٹ ہوگی کہ مردہ مسکرا لے گا، اٹھ کر بیٹھ جائے گا. اب وہ گھبراہٹ شروع ہو گئی سوچنے سے. یہاں میں دیکھتا ہوں نا، حضرت والا کے پاس بھی دیکھا،
کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اس کے بعد جنازے نماز ہے، 8 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ کہ کوئی مردے کو لے نہ جائے. یار مردے کو کیسے لے جائے گا؟ دوسرا کہتا ہے کہ ایسا نہیں کھڑا نہ ہو جائے. تو کھڑا ہو جائے تو آپ کا فائدہ ہوا نا کہ اللہ نے دوبارہ زندگی اس کو دے دی. میں یہیں کھڑے ہو کر یقین کرے اعلان کرتا ہوں بھائی آپ لوگ مسجد کے اندر آ جائیں، جماعت کھڑی ہونے والی. یہیں کھڑے ہو کر زور سے کہتا ہوں، ایسا بھی نہیں کہ یہاں آواز آئے اس طرف منہ کر کے بھائی آپ اندر آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کریں، گارڈ کھڑے ہوئے ہیں. اب میں یہ تو نہیں بول سکتا کہ مردے کو کوئی لے جائے گا، آپ گھبرائیں نہیں. اور ابھی یعنی بیٹھا نہیں ہے وہ اکیلا مردے کے پاس اور گھبراہٹ شروع ہو جائے گی کہ ابھی دانت پھاڑ کے مسکرائے گا، اپنے دانت ایسے دکھائے گا، ایسے دانت دکھائے گا. ابھی تو آپ گلے لگا رہے تھے 4 گھنٹے پہلے، ابھی آپ اتنا گھبرا رہے ہیں کہ ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا، ابھی مسکرائے گا. یہ سوچ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. یہ مردے والی نہیں، وہ تو ہم بھی ڈریں گے بھائی، تو صحیح بات ہے، ہمیں بھی اکیلا بٹھاؤ گے ہم بھی ڈریں گے کہ ایسا نہیں جن ہاتھ مار دے، ایک تھپڑ مار دے، پھر ہاتھ میں حرکت بھی نظر آنے لگتی ہے، آدمی اٹھ کر بھاگ جاتا ہے کہ مردہ زندہ ہو کے مارنے شروع کر دیں. 2 ساتھی تھے، وہ جا رہے تھے تو ایک ساتھی نے کہا قبرستان سے بیچ کا راستہ ہے نا، یہ بڑا شارٹ کٹ ہے یہ. تو اس نے کہا بھائی عشاء کے بعد کا وقت ہے، قبرستان میں جانا میری تو ہمت نہیں ہے. میں ہوں نا یار، تو ڈرتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا، پکا بند کر دوں پھر دوبارہ جب کہوں جب کھولنا، میں ہوں نا. تو دونوں گئے، گزرے، درمیان میں پہنچے تو جس نے کہا تھا میں ہوں نا، اس کی بھی ٹانگیں لرز رہی تھی، دوسرا بھی کانپ رہا تھا. ٹھک ٹھک کی آواز سنی، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کچھ مسئلہ ہے. اب یہ بھی ڈرا ہوا تھا کہ ہاں واقعی. میں دیکھا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو ہے کتبے پر ٹھک ٹھک کر رہا تھا. یہ خوش ہوئے، چلو بھائی کوئی تو ہمارا مسلمان بھائی ملا. چاچا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. بچوں چاچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت رات کو 10:30 بجے؟ کیا پتہ نہیں کس بیوقوف نے میرا نام غلط لکھ لیا تھا، اس کو میں صحیح کر رہا ہوں. وہیں دونوں بے ہوش ہو گئے. وہیں دونوں بے ہوش ہو گئے. تو یہ سوچیں جو ہے نا کہ میں عمل نہیں کر سکتا تو واقعی ایسا ہوگا. میرے موجودہ پیارے تیسرے شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم تشریف ہر سال لاتے ہیں. تو ان کے سامنے میں نے 1-2 آدمیوں سے کہا کہ بھائی اب تو میں بڈھا ہو گیا ہوں تو اس وجہ سے تو فرق پڑتا ہے. حضرت ناراض ہو گئے کہ خبردار آئندہ اپنے وہ بڈھا کہا تو جب تو بار بار بڈھا بڈھا کہے گا تو بستر پہ لیٹ جائے گا. ہمارے دین کے نظر میں بوڑھا وہ ہے جو بستر پہ بیچارہ پڑ جائے، کچھ کر نہ سکے اور اس کی خدمت دوسرے کریں، اس کو بوڑھا کہتے ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی سفید داڑھی ہے تو میں کہتا ہوں ہاں میں نے داڑھی پر سفید رنگ کیا ہے، تو ہنسنے لگتے ہیں. سفید داڑھی پر 2-3 جمعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا رد کرتے ہوئے حیا آتی ہے. ایک نوجوان نے مرنے سے پہلے وصیت کی حضرت مجدد کے واعظ میں، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے واعظ میں، کہ جب میں مر جاؤں، وقت قریب ہے، جوانی کا وقت ہے، موت کا وقت قریب ہے، تو میرے داڑھی میں آٹا چھڑک دینا. تو بھائی صاحب نے عمل بھی کر لیا، ان کے بھائی نے عمل بھی کر لیا، اس کی تدفین ہو گئی. خواب میں کسی نے دیکھا کیا معاملہ ہوا، کا معاملہ تو گڑبڑ تھا، لیکن مجھ سے پوچھا گیا تم نے یہ کون سی حرکت کی کہ کالی داڑھی میں آٹا لگوا دیا. تو میں نے اس جواب میں عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید داڑھی والوں کے لیے حیا آتی ہے. اب میرے بس میں تو تھا نہیں تو میں نے نقل کر لی. آواز آئی چل نقل کی برکت سے تیرا کام بن گیا، جاؤ جنت میں. بہت واقعات ہیں نقل پر اللہ کا پیار ملنا، بہت واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کا پیار ملنا. جناب اصل میں ہم اللہ سے مانگنے والے نہیں ہیں نا، وہاں دینے کی دیر نہیں ہے، نہ کمی ہے وہاں خزانے میں. اللہ تعالیٰ کا نام کریم ہے. کریم کا مطلب ہے جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو. کریم کا مطلب ہے جو بغیر استحقاق کے دے دے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ تھا آخری عمر میں، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. کیا مانگا؟ یا کریم میں کیا مانگا؟ ثناء الکریم دعاؤن، کریم کی تعریف خود دعا ہے. جیسے عرفات کے میدان کی مسنون دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مسنون دعا مطلب سنت کی دعا یہ ہے. عرفات کے میدان میں جو مانگنا ہے مانگے، منع نہیں، لیکن یہ دعا سنت ہے یہ. اور یہ دعا ایسی ہے کہ رد ہو نہیں سکتی. اب اس ہماری تو خواہشات ہیں نا، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، رشتے ہو جائے، قرضہ اتر جائے، صحت ہو، تو مانگنا منع تھوڑی ہے. لیکن اس دعا میں کیا مانگا؟ اور یہ دعا رد ہو نہیں سکتی. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو بھائی کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں. وحدہ لا شریک لہ، اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں. تو کوئی اور شریک ہے کیا؟
لہ الملک و لہ الحمد، تمام تعریف اللہ کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کے مالک اللہ ہے، کوئی اس میں نہیں مانگا گیا، لیکن جہد بھی نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا اس کا یہ دعا قبول نہیں؟ یہ سب قبول والی دعا ہے۔ وہاں رے شیخ العرب والعجم، وہاں اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فرمایا جب یہ بندہ یہ سنت کی دعا پڑھے گا امتی، تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میں سب کام بن جائیں گے، گاڑی بھی مل جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، بنگلہ بھی مل جائے گا، صحت بھی مل جائے گی، قرضہ بھی اتر جائے گا، رزق برکت بھی ہو جائے گی۔ جو دعا عرفات کے میدان میں مسنون ہے، ہم یہاں نہ مانگیں۔ جو دعا شب قدر میں مسنون ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور جب یہاں پڑھیں گے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو یہ مسنون دعا ہے۔ شب قدر کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب قدر پاوے تو کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ یہ دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اب ابھی دعا مانگنی نہیں چاہیے، دعا صرف دوبارہ پورا سال انتظار کریں گے، پتہ نہیں موت آ جائے کیا ہو جائے، یہ دعا کون سی مشکل ہے بھائی؟ تو کریم کی تعریف خود دعا ہے، ثناء الکریم دعاؤن، یہ جو عرفات کے میدان میں جو مسنون دعا ہے یہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ کی تعریف جو ہے یہ خود دعا ہے۔ جیسے ایک آدمی کہے کہ آپ بہت سخی ہیں، آپ قرضہ دے دیتے ہیں، آپ شادی میں مدد کر لیتے ہیں، آپ کوئی گھر بنائے تو آپ اس میں مدد کر لیتے ہیں، تو کریم کہے گا نا کہ بھئی آپ کا مسئلہ کیا بتائیے مجھے۔ تو کریم کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ جو بغیر مانگے دے دے، ہم نے ایمان مانگا نہیں تھا، جو بغیر استحقاق کے دے دے، ہماری آنکھوں کا استحقاق نہیں تھا، جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو، اور چوتھی تفسیر ہے اس کی کہ ہماری تمنا اسے بڑھ کر دے دے۔ ایک شخص کسی سخی کے پاس گیا، کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ سخی ہیں، اور یہ سنا ہے کہ شہد جو ہے اس میں شفا ہے، تو یہ چھوٹی سی بوتل لایا ہوں، اس کو آپ بھر دیجئے۔ اس نے اشارہ کیا ایسے خادم کو، خادم 20 لیٹر کا کین شہد کا بھر کر لے آیا۔ یہ غریب رونے لگا، کہا میں نے تو آپ سے بوتل اتنی مانگی تھی، آپ نے مشق، کیونکہ ہمارے دوست سمجھیں گے نہیں، اس میں 20 لیٹر سے بھی زیادہ آتا ہے۔ آج بھی کئی علاقوں میں مشق سے پانی دیا جاتا ہے، چمڑی کی مشق ہوتی ہے، اس کا ڈبل ہوتا ہے، لیکن ہم چلو منرل واٹر کی بات کر رہے ہیں، بڑا گیلن جو آتا ہے، اتنا بڑا بھر کر دے دیا۔ تو کریم نے کہا اصل میں آپ نے مانگا اپنے حساب سے، ہم نے دیا اپنے حساب سے، تو کریم تو اصل اللہ ہے، تو اللہ کیا نہ دیں گے۔ تو جو یہ دعائیں پڑھے گا، یہ اللہ ثناء الکریم دعاؤن، کریم کی تعریف خود دعا ہے۔ جب تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی یا کریم میں 4 ذہن میں باتیں رکھیں، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ذہن میں رکھیں 4 تفسیر اس کی ہے۔ نمبر 1، جو بغیر مانگے دے دیں، بغیر استحقاق کے دے دیں، جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو، جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دیں۔ یا کریم یا کریم یا کریم، سبحان اللہ بھی تعریف ہے، الحمدللہ بھی تعریف ہے، یہ سب تعریفیں ہی ہیں۔ اللہ اکبر تعریف ہے، اللہ اکبر کہنے سے ہم بڑے نہیں ہوتے، بڑے تو اللہ ہی ہیں، بڑائی کہاں بندے کو صحیح زیبا دیتی ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے، جیسے سیڑھی اترتے ہوئے سبحان اللہ سنت، سیڑھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر سنت، تو سبحان اللہ کہنے سے اللہ تو پاک ہیں ہی، سبحان اللہ کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ دنیا کی ناپاکی لگ جائے تو آدھی بالٹی میں 2 ڈول میں ناپاکی صاف ہو جاتی ہے، اور گناہ جو ہے اگر شاور کے نیچے نہا لیں، اگر سوئمنگ پول میں 4 گھنٹے رہیں، دریا میں 6 گھنٹے رہیں، سمندر کو اپنے اوپر انڈین لیں، دیکھیے گناہ پاک نہیں ہوں گے اس سے۔ جہاں اللہ سے معافی مانگی سب معاف، جہاں اللہ سے معافی مانگی سب معاف، لیکن معافی وہ مانگے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا۔ جیسے برے اخلاق ہے، گالی دینا ہے، جھڑکنا ہے، ڈانٹنا ہے، یا چیخیں مارنا ہے۔ پچھلے جمعرات کو اور کل جمعرات جو گزری ہے، خواتین کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیویاں کیسی نیک ہوتی ہیں، کتنی خدمت کرتی ہیں، کتنا گھر کو سنبھالتی ہیں، کتنا بڑے تفصیل سے 2 جمعرات بیان ہوا ہے، کل جا کے 13واں صفحہ پورا ہوا الحمدللہ، 10 صفحات اور بھی ہیں۔ اب جو بیوی پر حکومت چلائیں کھولے اور لڑائی جھگڑا گالیاں طلاق کی دھمکی دے تو اس نے اللہ کی سفارش کو رد کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو رد کر دیا، خاندان سے لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے۔ یہ تکبر انسان کو مار دیتا ہے، تکبر کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں،
یہ تکبر بیان سے بھی ہو جاتا ہے تکبر. جی ہاں، نماز پڑھنے سے بھی تکبر آ جاتا ہے، نیکی کرنے سے تکبر آ جاتا ہے، زکات صدقات سے تکبر آ جاتا ہے، چہرے سے تکبر آ جاتا ہے کہ میرا جیسا چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں، لکھائی سے تکبر آ جاتا ہے، بڑی پوسٹ سے تکبر آ جاتا ہے، مال سے تکبر آ جاتا ہے، خاندان کا بڑا ہے تکبر آ جاتا ہے، فیکٹری کا اونر ہے تکبر آ جاتا ہے. اتنے خطرناک معاملات ہیں یہ. اور حدیث واقع ہے کہ رائی برابر یعنی مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت نہیں جائے گا. دوسری روایت ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدتر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. اللہ فرما رہے ہیں عزت کی اسلام کو فرض فرما رہے ہیں، کہتے میں نہیں مانتا. اللہ فرما رہے کنو مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو کلام پر قیامت تک کے لیے. جگہ سچے ہیں ہی نہیں. علماء پر اعتراض، ان سے بدتمیزی، شور کرنا، بحث کرنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا. کیا کہتے ہیں کہ سچا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ جو فرما رہے ہیں وہ والد صاحب کہے کہ بیٹا فریج سے ایک بوتل روز دودھ کی نکال کر پی لیا کرو، بادام پستے والی، اور بالائی کے ساتھ، پھر دیسی گھی بھی اس کے اندر ہے. بیٹا فریج کھولتا ہے ہی نہیں کچھ بھی. تو بابا ظالم ہوئے نا، اللہ ظلم سے پاک ہیں. جہاں ہم سنتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو، حکم ہے اللہ کا، تو پھر ہم سچے ان کو سمجھتے ہیں جو قبروں پر لے جاتے ہیں، قبروں کو سجدہ کراتے ہیں، انسان کو سجدہ کراتے ہیں، اور مرد عورت ساتھ میں ہے، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، زنا تک ہو رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، پیسوں کے چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، کوئی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو ہم اللہ والے سمجھتے ہیں. گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن، گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن، ترک سنت جو کر شیطان گن. یہ معمولی بات ہے. یہ ایک جملہ قرآن پاک کا حضرت فرماتے ہیں، ایک لفظ مبارک، جملہ تو میں نے غلط کہہ دیا، ایک لفظ مبارک پر عمل ہو جائے ہم نیک بن جائیں گے. کسی بھی ایک بات پر عمل ہو جائے ہم نیک بن جائیں گے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. اور جب بھی میں نے عرض کیا شریعت سنت، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، ہر بات میں میری اتباع کرو، اللہ ہم سے محبت فرمانے لگیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو میرا تو اتباع ہے نماز اور داڑھی اور بیان بس. اور جو گھر میں شرعی پردہ نہیں، جو زکوٰۃ نہیں، وراثت نہیں، زبان کے 20 گناہ. ابھی 3 دن پہلے کسی نے پوچھا زبان کے 20 گناہ ہیں کون سے؟ میں نے کہا بھائی یہ کتاب اردو، سندھی، پشتو، انگریزی میں جو چاہیے آپ لے لو. آپ کتاب کا نام ہے اصلاح اخلاق. حدیث پاک اس میں لکھی ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں بڑوں سے، سب آرڈینیٹ سے اچھے اخلاق نہیں ہوتے ہمارے اچھے اخلاق ہوتے ہیں انکم ٹیکس والوں سے. پولیس والے روک دیں تو وہاں اچھے اخلاق یاد آ جاتے ہیں. لیکن ساس سسر کا جو کل بیان ہوا تھا اس سے اڑی مڑی تڑی دکھاتے ہیں. جب میں بیان کرتا ہوں آپ کو کیا معلوم حقوق کا جتنا مجھے معلوم ہے. ارے بھائی یہ دونوں تو ماں باپ ہو گئے. قرآن پاک کی آیت جب مسنون خطبے میں پڑھی جاتی ہے تساءلون بہ والارحام، ارحام کی تفسیر کی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر المعانی میں. ارحام کا مطلب کیا ہے؟ الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب. کیا اے دلہا آپ نے ہاں کہہ دیا نا، آج کے بعد ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں، اور بیٹی نکاح ہو گیا ہے، آج کے بعد آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں، ہم تو ہیں ہی. اب اس ایک بات پر عمل ہو جائے، کہاں طلاقیں، کہاں خلا، کہاں فیملی کورٹس وغیرہ بند کر دینا، کہاں یہ چیزیں رہیں گی. لیکن جھکنا ہمیں پسند نہیں ہے. اللہ کو جھکنا پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کو یہ پسند ہے تواضع، عاجزی، انکساری. ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ ہم نے میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے. میں بیان کرتا ہوں تو بیان کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی کہ ایڈوانس میں مل گیا، جو دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. حتیٰ کہ گھر میں بہو بیٹیوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں. اولاد نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس کو گالیاں اور منوس اور تھپڑ اور دھکے، زبردستی. کہاں لکھا ہوا ہے یہ سب چیزیں؟ اگر کوئی ان کو سمجھائے کہ بھائی یہ سخت منع ہے یہ چیزیں، تو اسے لڑ پڑیں گے، کیونکہ تکبر ہے، بڑا یہ اکڑ ہے، اس سے لڑ پڑیں گے. ایک جعلی آدمی تھا، دھوکے باز. اللہ فرما رہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اور ہم لوگ جو ہے نا ان کی شعبدے بازی دیکھتے ہیں کہ ملتان کی مٹھائی ہو کر کے آگے جو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو شعبدے بازی ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے گناہ کر کے یہ کام. اللہ نے جس قرآن پاک میں آخری کتاب قرآن پاک وہی الہی، اس میں فرمایا کونوا مع الصادقین،
تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر 30 صفات بھی فرما دی تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں. 10 سورہ توبہ میں، 10 سورہ احزاب میں، 10 سورہ مومنون میں 30 صفات، نشانیاں الگ، تاکہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں. ہم جہاں ذرا سی بات ہوتی ہے عامل بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں مانگتے. ایک جعلی آدمی تھا، اس نے 2-3 ساتھیوں کو ساتھ لیا. کل جمعرات میں بتایا تھے یہ بات. اور یہاں ہمارے یہاں ظہر کے بعد 5 منٹ نصیحت ہوتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا، جنازہ تیار کیا اور اس کے بعد اس میں ایک صاحب کو لٹایا اور کہا جب میں حکم دوں تو اٹھ جانا. اب لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ بھئی اس طرح جنازہ ہے، لوگ بہت جمع ہو گئے. یہ جعلی آدمی، دھوکے باز، جس کا شریعت سنت سے کوئی واسطہ نہیں، جو گھروں میں عورتوں کے اندر گھستا ہے، عورتوں پہ دم کرتا ہے اور ماں باپ کی عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ان کو تنہائی میں اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ در پر نظر نہیں جاتی. ابھی پرسوں 13 صفحات بیان ہوئے ہیں دعا کے بارے میں کہ دعا کا اللہ تعالیٰ دعا کس طرح سنتے ہیں، کس طرح قبول فرماتے ہیں، کس طرح دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. 13 صفحات جاری ہوئے. ہمارے ایپ جو ہے غرفہ، اس پہ مل جائے گا. یہ 13 صفحات کا مضمون بیان ہوا ہے. اللہ سے نہیں مانگتے، قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب وہ اس نے جنازہ آگے رکھ دیا. یہ جعلی آدمی آیا، کہا بھائی جنازہ نماز پڑھاؤں؟ تو سب نے کہا ہاں. جو دوسرے بھی تھے انہوں نے بھی ہاں کہا. زور سے کہا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے. وہ اٹھ گیا. مرا ہوا تو تھا ہی نہیں نا، وہ اٹھ گیا. وہ اب سب ہاتھ چوم رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ مردے کو زندہ کر دیا اس نے. کیا عقل پر عذاب ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی وجہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے. پھر یہ قبروں کا اور پھوسیاں والی کتیاں والی سرکار کا سہارا لیتا ہے. قرآن کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. قرآن پاک پر کہ ادعونی استجب لکم، حکم دے رہا اللہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا. اور اس کو چھوڑ کر بازاروں پر بیٹھے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سمجھائیں تو الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں. آپ جو جواب دے رہے ہیں ان سے کہیں جو آپ جواب دے رہے ہو اس کو قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کرو. ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا قرآن پاک حدیث پاک سے ثبوت لے لیں. یہ کھڑا ہو گیا، مرا تو تھا ہی نہیں نا. اب یہ لوگوں نے پیسے دینے شروع کیے وغیرہ. اس ریاست کا جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، بہت سمجھدار تھا. اس کو پتا چلا، اس نے اس جعلی کو بلوا لیا. وہ جعلی آدمی کو بلوا لیا. دوبارہ سنیے، گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. فرض واجب سنت موقع اللہ کو ناراض نہیں کرنا. یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے. میں بھی بن سکتا ہوں، سب بن سکتے ہیں. یہ گناہ بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں جناب. ہر دعا قبول ہے. شیخ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنگل روڈ ہے اور دعا قبول کا ٹرک آ رہا ہے. سامنے سے ہمارے گناہوں کا ٹرک آ گیا ہے اور دائیں بائیں کھائی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ توبہ کریں گے، یہ ٹرک گرے گا اور اللہ کی رحمت کا اور دعاؤں کی قبولیت کا ٹرک سامنے آ جائے گا. ہم تو اور گناہ کرتے ہیں، انسان سے مانگتے ہیں. دعا کے لیے تو حدیث پاک ہے کہ غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میری مغفرت کی دعا کریں، میری معافی کی دعا کریں، خاتمہ ایمان پر اس کے لیے دعا کریں. غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. الحمدللہ اگرچہ گندا ہوں لیکن کیونکہ حدیث پاک ہے تو اللہ روزانہ سب کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. صرف اپنے مسجد کے نمازیوں کی نہیں، اپنے لیے پہلے اپنے لیے دعا، پھر گھر، اس کے بعد دوست احباب، مسجد کے ساتھی اور سب مسلمانوں کے لیے. حدیث پاک ہے غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. تو سلطان نے اس کو بلوا لیا. اس کو یہ تو چاہتے ہی یہ تھا کہ مجھے بڑا انعام ملے، میں درباری بنوں اور پارلیمنٹ میں میرا بیٹھنا ہو اور پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا بیٹھنا ہو تو اور مال ملے گا. یہ خوش بادشاہ کے پاس آیا، سلطان کے پاس جعلی آدمی، میڈ ان ڈالڈا، مصنوعی سیارہ. جی آپ نے مجھے یاد کیا. اب سمجھنے لگا کہ مجھے 2-4 گاؤں ہدیہ ملیں گے. کہا میں نے سنا ہے آپ نے مردے کو زندہ کر دیا. ہاں، ایک آواز دی، مردہ کھڑا ہو گیا. کہا دیکھ یار، ہمارے یہاں بار بار حملے ہوتے ہیں دشمنوں کے، ہمارے تجربے کار فوجی مر جاتے ہیں بیچارے. اب آئندہ میرے پاس رہو، آپ جو پسند کریں گے آپ کو کھلائیں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو پہنائیں گے. آپ کے کمرے میں 4 اے سی بھی لگائیں گے اور آپ یہیں رہیں. جو ہمارا سپاہی کا انتقال ہو جائے اس کو یار زندہ کر دیا کرو بھائی. کبھی بھی انتقال ہو گیا اس کو زندہ کر دو. اس کے تو کپڑے ہی خراب ہو گئے ڈر کے مارے، ایسا بھاگا ہے دم دبا کر پوچھو مت. یہ شعبدے بازیوں کو ہم سمجھتے ہیں. اچھا اگر اس نے بتا دیا کہ پیسہ تمہارا سونے کی انگوٹھی گائے نے کھائی ہے تو کون سا کمال ہو گیا؟ غیب کا علم تو اللہ کو ہے.
یہ جو شیطانی کام کرتے ہیں تو شیطان کی کچھ مدد آ جاتی ہے، لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں. آپ یہ قسمت کا حال بتا دیتے ہیں، قسمت کا حال دکھانا اپنا جائز ہے، ان کی بات پر عمل کرنا جائز ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک آدمی دھوکے باز تھا، عورتوں سے بدماشیاں کرنا. آدمی اندھا ہو جاتا ہے عقل کا، آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا، آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا، یہ دل کا اندھا ہوتا ہے. کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور یہ کہتے ہیں پردے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری بیٹی ہے. کیسے بیٹی ہے؟ کیا قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے بیٹی ہے؟ کہا نہیں، منہ بولی بیٹی ہے. تو منہ بولی بیٹی ہے نا، شریعت بولی بیٹی تو نہیں ہے. اور اس کے اندر پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ. اللہ معاف فرمائے. تو کیا اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں بڑے بڑے گناہ کیے اور نامحرم کو آنے دیا، اپنے بیٹی کو ان کے پاس ہم نے رکھ دیا؟ کیسی بیوقوفی کی باتیں. اللہ معاف فرمائے. شریعت کا راستہ، سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا ہمیں نصیحت فرمائی ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، جو تینوں کل صبح و شام 3 بار پڑھ لے گا، جادو سے، نظر سے، حسد سے اس کی حفاظت رہے گی، ہر شر سے حفاظت ہوگی. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار پڑھنا. اور جادو سے، چاہے کالا جادو ہو، جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے حفاظت ہوگی. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر کتنا یقین رکھنا چاہیے. ہم نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور پیسہ بھی جاتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں 8-8, 10-10 لاکھ برباد کیے ہیں ان لوگوں نے. اور کئی جگہ ایمان بھی ختم ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں، ہم نے قبر کو سجدہ کر لیا، قبر سے مانگ لیا. اب جب یہ بات بتائی جائے تو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. بات ہضم ہو یا نہ ہو، ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارا تو کام ہے قرآن پاک احادیث مبارکہ سے سمجھانا کہ بھائی خدا فرما چکا قرآن کے اندر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج پیر و پیمبر وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. اللہ سچے اللہ والے جن کی صفات ہے وہ ہم ان سے اللہ کی محبت سیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھیں گے، سنت کی اتباع سیکھیں گے، اللہ سے کس طرح مانگنا ہے وہ سیکھیں گے ہم. تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ ایک جعلی آدمی تھا، پیسہ لوٹنا، غیب کی خبریں بتانا، لوٹ مار لگا کے رکھی تھی. تو اس کے ساتھ چمچے بھی جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ حلوے پراٹھے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، کمیشن ملتی ہے. تو جناب 20-20 بوتلیں ان کے پاس رکھی ہوں گی دم کرنے کے لیے، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے. یہ گواہ آپ سے شفقت ہے، ہم جب پھنسے تھے ایک جگہ وہاں بھی پھنسے تھے. شیو کیا ہوا ہے حرام، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے چست، ٹکنا چھپانا حرام، اور لوگ اس کے پیر دبا رہے ہیں کیونکہ 2 خبریں لا کر دے دی تو سمجھیے بس نعوذ باللہ سب کچھ یہی ہے. تو جو جعلی آدمی تھا میڈ ان ڈالڈا، اس کے بعد اس کا مرید جعلی آیا اور کہا حضرت میں نے رات خواب دیکھا ہے. تو کہا بھائی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا، غور سے سننا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی 10 کی 10 انگلیاں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میری 10 کی 10 انگلیاں پخانے میں ڈوبی ہوئی ہیں. تو جعلی آدمی نے کہا حق دنیا کے کتے، دیکھ تجھے اللہ نے تیرا مقام دکھا دیا اور میرا مقام دیکھ، بکرا لاؤ. تو میں میرا مقام بھی تم نے دیکھ لیا کہ میری 10 انگلیاں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں. کہا حضرت آگے بھی خواب ہے. کہا آگے کے خواب کو گولی مار، سب جعلی لوگوں کو بلا اور یہ بات خواب سنا. وہ سب جعلی جمع ہو گئے. اب اس نے کہا ہاں سناؤ، بڑے عجیب نصیحت ہے اس میں. تو اس نے کھڑے ہو کر کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ یہ جو جعلی پیر بنا ہوا ہے اس کی 10 کی 10 انگلیاں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میری 10 کی 10 انگلیاں پخانے میں ڈوبی ہوئی ہیں. اس نے پھر چیخا حق اللہ نے میرا مقام دکھا دیا، روز مرغا لایا کرو. ان کی خانقاہ پر لکھا ہوتا ہے بغل میں تو اگر مرغا نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. یہ پیسے لوٹنا، حرام کام کرنا، اللہ والا وہ ہے دوستو جن کی صفات قرآن پاک میں ہے، جس کے بارے میں مفتی فتویٰ دیں کہ بھائی یہ آدمی صحیح ہے، پھر مناسبت بھی ہو. اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. کونوا مع الصادقین، جو اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، یعنی جو قرآن پاک حدیث پاک پہ عمل کرنے والے ہوں. اور یہ اللہ والا بننا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. تو انہوں نے جمع کر لیا جو جعلی لوگ تھے. کہا میں خواب سناؤ. کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میری 10 انگلیاں پخانے میں ڈوبی ہوئی ہیں. نعرے مارے. اس نے کہا حضرت آگے بھی خواب ہے. کہا ہاں بول آگے کیا خواب ہے؟ کہ آگے میں نے دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں، میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں. اور
اور جب چپ نہ لائے بدتمیز کہیں کا کیا ضرورت تھی تمہیں یہ بتانے کی. آگے سنیے حضرت مجدد فرماتے خواب سچا ہے, خواب سچا ہے کہ یہ شخص داڑھی اور بیانات پر اس نے اعتماد کر کے اور اس کے پاس آیا دین کے لیے, اور یہ دنیا کا بہانہ کھا رہا ہے. انجام کے اعتبار سے کیا معاملہ ہے, ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہم حیران ہو جائیں گے. دنیا جب بری ہے جب اللہ کو بلایا جائے. لا باس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل, مالداری اس کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے. اور اللہ سے ڈر کا مطلب ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, میرے پیارے بنو, میرے دوست بنو, میرے ولی بنو. یہ فرض ہے, فرض میرے دوستوں اور ساتھیوں. حافظ, عالم, مفتی, امام صاحب بیان کرنا یہ فرض نہیں ہے, اللہ کا انعام ہے یہ. لیکن اس سے جو نور بنے, بیان کرنے سے جو نور بنتا ہے, نماز پڑھنے سے جو نور بنتا ہے, امامت سے, حافظ بنانے سے جو نور ملتا ہے, اس نور کی حفاظت ہم سب کے ذمہ فرض ہے. جیسے جمعہ ہے ابھی الحمدللہ دوست آئے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں, اللہ کے لیے آئے, میرے لیے تو نہیں آئے, اللہ کے لیے آئے. جب ہم یہاں سے جائیں گے نا تو نور کے ٹوکرے جھولیاں بھر کر ہم جائیں گے یہاں سے. اب زبان کے 20 گناہ آ گئے سامنے. اور پھر شیطان, سب سے بڑے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ شیطان مایوس کرتا ہے کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں, کیسے معاف ہوں گے. اور غالب کا شعر ہماری نظروں کے سامنے لے آتا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر آتی نہیں. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر آتی نہیں. یعنی نماز نہ پڑھو, گناہ زیادہ ہے نا نعوذ باللہ, یعنی نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, زکوٰۃ نہ دو, دعا نہ مانگو, ذکر نہ کرو, تلاوت نہ کرو. یہاں کعبے سے مراد حج عمرہ نہیں ہے, حج عمرہ بھی ہے, اور یہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر آتی نہیں. یعنی ہمیں مایوس کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم نماز پڑھتے ہو, گناہ بھی کرتے ہو, تو حج پر کیسے جا رہے ہو, فرض حج پر. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی الہ آبادی, حضرت والا کے شیخ اول, تو فرمایا کہ اس ظالم نے ہمیں مایوس کر دیا. فرمایا میں اس شعر کو بدلتا ہوں, مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. فرمایا میں اس شعر کو بدلتا ہوں, کیا کرتا ہوں کہ ہمیں ڈپارٹمنٹل اسٹور سے, مال سے اور ڈیوٹی فری شاپ سے نیا منہ نہیں ملے گا. فرمایا میں اس کو بدلتا ہوں, میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا, اپنی شرم کو میں خاک میں ملاؤں گا, رو رو کے میں ان کو مناؤں گا, اپنی بگڑی کو میں یوں بناؤں گا. 4 حرف ہیں, تا واو با ہا توبہ, اور پہاڑوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں گناہوں کی. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ایک حدیث پاک سناتا ہوں, اللہ میرے دل میں بھی اتار دے. حدیث پاک ہے, ہم دیر کرتے ہیں نا کہ بھئی میں پھر گناہ کر لوں گا, معافی کا فائدہ کیا. ارے اللہ کے بندے, ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا کہ ہم گناہ کریں گے. توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, کامیاب ہے یہ. توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں, اللہ کی معافی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا معاف فرماتے ہیں. سیمنٹ فیکٹری میں جائیں, بارود تھوڑی سی ہوتی ہے, پہاڑ کو اڑا دیتی ہے. سیمنٹ فیکٹری میں تو بارود تو تھوڑی سی ہے, پہاڑ کو اڑا دیا. تو اسی طرح توبہ کے الفاظ کو چند ہیں, تا واؤ با ہا, گناہوں کے پہاڑوں کے دھجیاں اڑی ہوئے نظر آئیں گے. حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ کر لیا, گناہ ہو گیا, گناہ کر لیا, معافی مانگ لی, یہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. شیخ العرب والجم فرماتے تھے دوستو, جب اللہ نے لا دمبا کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, لا دمبا ہو گیا, تو اپنے کو دمبا کیوں سمجھتے ہو بھائی. ماضی کو دفن کر دیں توبہ کر کے, حال کو اچھا کر دیں, مستقبل کو اللہ کے حوالے کر دیں. یعنی 2 چیزوں کا معاملہ ہے, ماضی کو بھول گئے, مستقبل کو اللہ کے حوالے کر دیا, حال کو اچھا کر دیں. چاہے کتنے بھی گناہ ہوں اللہ سے معافی مانگ لیں. حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی ڈیزرٹ ریگستان میں گیا, آپ کو پتا ہے, یا تھر پار کر کے ہی دیکھ لیں آپ, ڈیزرٹ چولستان کا ڈیزرٹ دیکھ لیں آپ, وہاں راجستھان کا پتہ کر لیں, ہندوستان میں جو ہے یہ پتہ کر لینا ہم لوگ کہ عرب کا ریگستان کیسا ہے بھائی. تو ایک صاحب حدیث پاک ہے کہ اونٹ پر سامان لدا کر اور صحرا میں چلے گئے, تھک گئے اور ایک درخت کے نیچے سو گئے. جب آنکھ کھلی تو حالانکہ اونٹ کو بند کیا تھا, آنکھ کھلی تو اونٹ ہے ہی نہیں. اب اس کی تو حالت خراب ہو گئی کہ اونٹ نہیں, اب تو مرنا ہی ہے. تلاش کر کے پھر کہا اب جب مر جائیں گے فائدہ کیا, یہ کون ریت کے پہاڑ میں چڑھے پھر نیچے اترے, کہاں گیا اونٹ. غم زدہ کہ اب تو مرنا ہی ہے, تو کہا یہ لیٹ کے ہی مر جاؤ اور کیا کریں گے. سو گیا دوبارہ, اور جب آنکھ کھلی تو اونٹ موجود.
حدیث پاک کے اور سے جملے سنیے گا، جلد بازی نہ کیجیے گا، آگے بتا دوں گا میں، جلد بازی نہیں کرنی ہے. جب اونٹ کو دیکھا، گمشدہ اونٹ جس میں سامان لدا ہوا کھانے پینے کا کئی دن کا، جب اونٹ کو دیکھا تو جوش میں غلط جملہ کہہ دیا. اور سے سنا، اس پہ پکڑ کوئی بھی نہیں، حدیث پاک میں لکھا ہے. اس کو ایسا جوش آیا کہ اس نے کہا کہ اے اللہ یا الہی، دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یا الہی تو میرا بندہ میں تیرا خدا، ایسا خطرناک جملہ بول دیا. لیکن فتوے میں لکھا ہے اس کی پکڑ نہیں، کیونکہ اس کی خوشی کی حالت ایسی ہوئی کہ اس نے یا الہی بھی کہہ رہا ہے، یا الہی تو میرا بندہ میں تیرا خدا، نعوذ باللہ ایسا جملہ کہہ دیا، پکڑ نہیں ہے. اب تفسیر میں کیا لکھا ہے، تشریح میں لکھا ہے کہ جس طرح اس کو اونٹ ملنے کی خوشی ہوئی اور اس کی حالت ایسی ہو گئی، تو جو بندہ توبہ کر کے اللہ کی چوکھٹ پر آتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پر آیا، مجھ سے معافی مانگی پالنے والے سے. ایک دفتر کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، شوکا سے آ جائے HR کے ہیڈ سے، فوراً معافی نامہ، ذرا کچھ ہو گیا فوراً معافی نامہ. تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم جھجکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کیسے معاف فرمائیں گے. اللہ ایسے معاف فرمائیں گے کہ ہم حیران ہو جائیں گے، ایسے اللہ معاف فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے ایک آدمی نے. پھر اس وقت کے کسی راہب سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، میری معافی ملے گی؟ تو راہب نے کہا دماغ خراب ہے، 99 قتل کیا، معافی کس چیز کی طرف کو؟ اس کو بھی قتل کر دیا. 100 حدیث پاک کی بات بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی، 100 قتل کر ڈالیں. حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے سینچری پوری کر لی. پھر گھبراہٹ شروع ہوئی تو کسی نے کہا بھائی کوئی اللہ والا ہے، اس سے جا کر پتا کروں. یہ وہاں گئے اور جا کر پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، مجھے معافی ملے گی؟ اور دیت ویت تو کچھ بھی نہیں، معافی ملے گی؟ وہ تو اللہ والے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی تیرا کام ہے مانگنا، مولا کا کام ہے دینا. بندہ کرے قبلیاں تے سونا رب کرے سوالیاں. ان کا دامن اگرچہ دور سے ہی، ان کا دامن اگرچہ دور سے ہی، ہاتھ تم بھی اپنے دراز کروں. اللہ تو دور ہے لیکن دعا اور نیکی سے تو اتنا قریب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہ بھائی اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے. میں تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو 1,00,000 احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں، ان کی تشریح، شیخ العرب العجم کی تشریح یہ شیخ العرب العجم کی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کے جج نہیں ہے، برطانیہ کا پارلیمنٹ نہیں ہے کہ فیصلہ ممبرز کرتے ہیں، اور جو ملکہ ہے یا اب ملکہ نہیں ہے، جو بادشاہ ہے وہ اسٹیم لگا کر پاؤنڈ لے لیتا ہے، فیصلہ پارلیمنٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، جج نہیں ہے. آپ اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کریں گے کیونکہ آپ مجبور ہو گئے ہیں. لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بصری نصرہ جو حدیث پاک میں جملہ آیا ہے نصرہ بستی کا، وہاں جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں معافی مانگو، بند کر دیں، وہاں معافی جا کر مانگو. اب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سوال بھی کرتے ہیں، حدیث پاک کی شرح میں جواب بھی دیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں جواب بھی دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا اس بستی میں کیا وجود نہیں تھا جس کو نیکوں کی بستی کی طرف کیا جا رہا ہے کہ نیکوں کی بستی کی طرف جائیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے رحمت اور معافی کا وجود تو تھا، گناہوں کی نوست کی وجہ سے ظہور نہیں تھا. جیسے تصویر اور کتے والے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جب تصویر والے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو رحمت کے خالق اور مالک کی رحمت کیسے آئے گی اس گھر کے اندر؟ جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود تو ہے لیکن ظہور تو بعد میں ہوگا نا. تو اسی لیے یہاں پر اللہ کا، جیسے بارش کا موسم ہے اور کسی نے نہانے کا شوقین ہے اور بارش تیز ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے حافظ ڈاکٹر شفقت صاحب یہ میں بھیگ نہیں رہا ہوں. حافظ ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی آپ چھتری تو ہٹاؤ، پھر بارش سے بھیگو گے نا. اب سنیے حضرت والا کا شعر، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. اللہ کی رحمت برس رہی ہے. کمالے میری جہاں کمانے کے دن ہے، ہم نے گناہوں کی چھتری لگائی ہوئی ہے. توبہ کرے، چھتری ہٹے تو اللہ کی رحمت کی بارش آئے نا. یہ بارش تو کفار پر بھی آئے گی جب انشاءاللہ خیر عافیت سے، جہاں بارش زیادہ ضرورت ہے اللہ وہاں بارش برسا دے. آپ دوسری جگہ وہ چھوڑو، آپ میپور خاص جاؤ، دائیں بائیں ہندوؤں کے باغات بھی ہیں، آم کے باغات بھی ہیں، بارش تو وہاں بھی آتی ہے لیکن توبہ کی برکت سے فیضان رحمت الہیہ کی بارش آتی ہے بندے اور بندی پر. یہ میرے بندے نے سرکشی سے توبہ کر لی،
ہم نے آپ نے کوئی قتل کیا ہے؟ ہم نے آپ نے کوئی جان بوجھ کے بلی کو مارا ہے؟ ہم نے آپ نے جان بوجھ کر کسی کو خون کیا ہے؟ ہم نے یہاں اس نے خود 100 قتل کیے. اور اس کے بعد جب گھبراہٹ ہوئی تو راہب سے پوچھا تو راہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے. جیسے سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے پھانسی کا، اور شاہ جو ہے کہتا ہے میں نے رحم کی اپیل منظور کی ہے، میں اس کو باضابطہ طور پہ بری کرتا ہوں. تو ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. ابھی جو دعا پر 13 صفحات بیان ہوئے ہیں جو ایپ سے آپ لے سکتے ہیں، اس میں اور محبت بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ سے کہ مانگتے ہی نہیں ہیں. مانگتے ہیں تو 2-3 دن مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کہ بھائی نصرہ بستی کی طرف جاؤ، اس بستی کو اللہ نے یہ قیمت دی ہے کہ وہاں اللہ کے عاشق وہاں پر ہیں. ان اللہ کے پیاروں کی برکت سے اس زمین کو یہ ملا معاملہ. یہ تو حدیث پاک ہے اور قرآن پاک فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. پہلے میرے نیک بندوں میں آ جاؤ، پھر جنت بعد میں. جن کے نصیحتوں سے قرآن پاک حدیث پاک سمجھ میں آئے، ماں باپ کی بد دعا سے بچیں. جو رات کو خواتین کے بارے میں اللہ نے 2 جمعرات سے بیان کرایا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا نعمتیں دی ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح ظلم کرتے ہیں. دوبارہ تو نہیں بیان ہو سکتا نا، وہ لے سکتے ہیں بیان کو وہاں سے. تو فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. پہلے نیک لوگوں کی صحبت، دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت، وہاں فدخلی فی عبادی. پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے میرے فرمایا فدخلی یا نسبتیہ ہے، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ وہ معاشرے کے نہیں ہوئے، ویلنٹائن ڈے کے نہیں ہوئے، فوٹوگرافی کے حرام کے وہ نہیں ہوئے، وہ مہندی مایوں صحرا بندی کے نہیں ہوئے، وہ مکس گیدرنگ کے نہیں ہوئے، شراب کے نہیں ہوئے، ڈرگس کے نہیں ہوئے، ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں کی، انہیں ستایا نہیں، ان کی آہ نہیں لی. میرے ہو کر رہے تو میں کیوں نہ کہوں میرے بندے. اور جنت سے بڑھ کر اللہ والے اللہ نے فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت حامل نعمت ہے اور اللہ والے حامل منعم ہیں. یعنی جنت کے اندر نعمت ہے اور نعمت دینے والے اللہ، وہ اس نعمت سے بڑھ کر ہے، وہ اس اللہ والے کے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور مسلمان کو اللہ والا بنائے. ہماری اولاد کو، گھر والوں کو، متعلقین کو، رشتہ داروں کو، اس مسجد کے نمازیوں کو، ہر مسجد کے نمازیوں کو اللہ اپنا بنائے، اپنا دیوانہ بنائے، اپنا مستانہ بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے والا اللہ میں بنائے. کیونکہ نجات کا راستہ یہی ہے فتبعونی، میرے محبوب کی نقل کر لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. 100 قتل کا مجرم چلا ہے معافی مانگنے نصرہ بستی کی طرف. اسی لیے تفسیر میں لکھا ہے، تشریحات میں حدیث پاک کے، کہ جہاں نیک بندے اللہ کے ہوں، 1 ہوں یا 2 ہوں، وہاں جا کر کبھی توبہ کر کے دیکھ لینا. ان کی مسجد میں کبھی توبہ کر کے دیکھ لینا. کبھی یہ کتاب میں جملہ نہیں لکھا ہوا ہے، میں عرض کر رہا ہوں. کبھی دارالعلوم کوننگی کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، کبھی بنوری ٹاؤن کی مسجد میں نماز پڑھنا. اور جتنے مدارس ہیں یا دین کا کام جہاں ہو رہا ہے، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا. یہ بندہ چلا، بخاری شریف کی حدیث پر، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور فرشتے آگے دوزخ میں لے جانے کے لیے، جنت کے فرشتے جنت میں لینے آگے. بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اس نے بھائی توبہ تو نہیں کی تھی نا، اس لیے ہم دوزخ میں لے جائیں گے. ارے بھائی توبہ کے لیے چلا تو تھا، جنت میں لے جائیں گے. آخر فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ نیکوں کی بستی کے نزدیک ہے تو جنت میں لے آؤ، ورنہ دوزخ میں. فرشتے نیچے اترے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، یہ سمجھے نیکوں کی بستی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو، بخاری شریف حدیث میں آ گئے، اللہ نے زمین کو حکم دیا تقربی، میرے پیاروں کی بستی کے نزدیک ہو جا. تباعدی، جو اہل بود ہیں ان سے دور ہو جا. فرشتے آئے، لے کر اڑ گئے جنت کی طرف. سوال نمبر 1، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ زمین کو قریب کرنے کا حکم دے رہے، دوسری طرف پیمائش کرنے کا حکم دے رہے. وجہ فرمایا زمین کی پیمائش کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل تھا اور زمین کو قریب کرنا اللہ کا فضل تھا. اور اللہ کا فضل کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر. فضل کا آسرا لگائے ہیں، کام اللہ کے فضل سے بنے گا، فضل کا آسرا لگائے ہیں. تو ایک طرف اللہ نے زمین کو عدل، اسی مثالوں کے بادشاہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب نے فرمایا کہ آپ کے پاس 2 مزدور دہاڑی پر آئے،
ایک سفید داڑھی والا نمازی نماز پڑھتا ہے، اخلاق اچھے ہیں، آپ نے شام کو دونوں کو 2,000 کی دہاڑی دی، اور جو نمازی جو مزدور ہے جس کے اخلاق اچھے تھے اس کو اپنی گھڑی ہدیہ کر دی مدینہ شریف کی۔ پہلا مزدور شکایت نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کو گھڑی کیوں دی، کہا بھائی جو آپ سے وعدہ تھا پورا کر لیا۔ تو اسی طرح زمین کی پیمائش کرنا اللہ کا عدل تھا، زمین کو قریب کرنا اللہ کا فضل تھا، اور وقت نہیں ہے بندہ بتاتا کہ کام اللہ کے فضل، رحمت اور مشیت سے بنے گا۔ جی جناب، اس لیے حضرت والا نے ہمیں دعا سکھائی، اے اللہ آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، اے اللہ آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں، آپ کے فضل و رحمت سے میں آپ کی مشیت مانگتا ہوں۔ دوبارہ سن لیں، اے اللہ، اس میں چلے آیت بتا دیتا ہوں، وقت تو ہے نہیں، لیکن فرض کریں کنو مع صادقین پر عمل ہو گیا، نیکی صحبت، اذکر اللہ ذکرن کثیرہ پر عمل ہو گیا، ذکر پر، والذین جاہدوا فینا پر عمل ہو گیا، 4 تفسیر کا، اس کے بعد جناب یزکین پر بھی عمل ہو گیا، تلاوت ذکر بھی پر عمل ہو گیا۔ لیکن اے صحابہ، اگر ہمارا فضل رحمت نہ ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اے صحابہ اگر ہمارا فضل نہ ہو، ہماری رحمت نہ ہو، تم میں سے کوئی پاک صاف ہو کر اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا، اور اگر ہم چاہیں ہماری مشیت ہو ختم۔ ابھی اگر ہم 1,00,000 بار کہیں کہ ہمیں نیک نہیں بننا ہے، اللہ ارادہ فرما لے کہ مسجد اختر میں جو بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ جو بیٹھے ہیں اور جو موجود نہیں بھی ہے، سب کو اپنا پیارا بنانا ہے، خدا کی قسم اللہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ پر ہم بھی تو اللہ سے مانگیں نا، ہم بھی اللہ سے مانگیں۔ یہ تیسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تو فضل فرما دیا، لیکن جو 100 قتل ہوئے اس کا کیا معاملہ ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پورا قرآن شریف تفاسیر دیکھی، احادیث مبارکہ اس کی تشریحات دیکھی، تو یہ بات قرآن پاک حدیث پاک سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں تو قیامت کے دن جو وارثین ہیں ان کو اللہ خزانے عطا فرما کے ان کا راضی نامہ کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، دونوں جہان کے اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ دوستوں، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بیٹھے بیٹھے بھی توبہ کر سکتے ہیں ہم، دلی دل میں ہاتھ نہ بھی اٹھیں، دلی دل میں کہہ دیں کہ میں تو زبانی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ میں سب کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد مر جاؤں گا آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اے اللہ آپ کی ناراضگی دوزخ سے کم نہیں ہے، اور دلیل اس کی حدیث پاک کی دعا ہے، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ پہلے میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں جنت بعد میں، اے اللہ پہلے میں آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں دوزخ میں بعد میں، کیونکہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ دوزخ سے بڑھ کر بات ہے اللہ کا ناراض ہونا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دے۔ اللہ جی مجھ سمیت جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کو، ہمارے اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے متعلقین، ہماری قیامت تک کی ضروریات کو معاف فرما اور جذب فرما کر ولی صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا، خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا۔ اے دونوں جہان کے مالک، دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما۔ اے اللہ اپنے کلمہ عطا فرما، اس کلمہ پاک کو رگ رگ میں رچا دے، بسا دے، جما دے، خاتمہ بھی اس کلمے پر نصیب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کی پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو آپ کے دشمن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہے، اللہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ انہیں پاش پاش کر دے، ان کو آپس میں لڑا دیں، ان کا بارود ان پر ہی استعمال کرا دیں۔ یا اللہ تکبر کے اندر فرعون بنے ہوئے ہیں، آپ نے اس فرعون کا بھی انجام برا کیا، اس کے بعد آج تک جتنے فرعون آئے آپ نے سب کو ان کو تباہ کیا۔ اے اللہ بڑائی آپ کے لیے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعصب اور قومیت، صوبائیت، لسانیت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، آپ ان کے ٹکڑے کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے دشمنوں پر اپنے عذاب کا کتا نازل فرما۔ اے اللہ اپنے کتوں کا کتا ان کو پورا عذاب انڈیل دیجئے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی خون شہادت پر مہربانی فرما۔ اب تک جتنے شہداء ہوئے ان کی برکت سے اللہ ہماری مدد فرما۔
اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. رات کو حضرت میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا کہ دیکھو میاں ہم لوگ تو بنگلہ دیش میں ہیں، تم لوگ پاکستان میں ہو، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا دعا کا در نہیں چھوڑنا ہے، خوب دعائیں مانگنا ہے. اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اب اپنے دشمنوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اے اللہ اپنے عذاب کا کتا نازل فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے غزہ کے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو زبردست طاقت بنا دیں، ہمارے ملک کو زبردست طاقت بنا دیں. اے اللہ کشمیر کو پاکستان میں شامل فرما دیں. اے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا، ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ مجھ سمیت جو دوست موجود ہے موجود نہیں، ہم سب کو ہماری اولاد گھر والے قیامت تک کی ذریات کو جذب فرما کر اپنی دوستی اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے. میرے اور سب کے اس میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے جو مدرسہ ہمارا ایک بنا اور کم پڑ گیا ہے، دوسرا جو مدرسہ بن رہا ہے، اور جہاں جہاں مدارس مساجد کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے غیب کے خزانے برسا دیجیے. اے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنے نام کا مزہ عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق ہیں ہر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ معاف فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما.